अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त इसराइल और ईरानी फ़ाइट के हवाले से जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। उसमें ईरान के 4 बड़े जनरल्स मारे गए, 6 बड़े कीमती साइंसदान भी शहीद हो गए और बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी। एक बड़ा मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हिमायतियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसराइली इंटेलिजेंस ने जो इत्तलाआत फराहम की उसके बाद जो अटैक किया गया, ईरान इस किस्म का अटैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कभी भी कि इतना बड़ा उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा कि उनके मिलिट्री जनरल्स मारे जाएंगे, ख़ास तौर पर उनके आर्मी चीफ, फिर पासदाराने इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी, और दीगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट जनरल, बड़े कीमती साइंसदान, और फिर उनकी एटमी तनसीबात पर अटैक। ये सारा बौखला देने वाली चीज़ें थी और बड़ी खौफनाक चीज़ें थी। लेकिन ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इतने बड़े अटैक के बाद, देखें पाकिस्तान पर जब इंडिया ने अटैक किया तो हमें पता था कि हम पर हमला होना है। हमारे पास हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कह दिया था, हमारे वजीर दिफा ने भी कह दिया था कि इंडिया ये करने जा रहा है। उनको इस बात का आइडिया था। फिर इंडिया ने अटैक किया तो हम उसे रोक तो नहीं पाए। इंडिया ने मसाजिद को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया और अपना टारगेट अचीव किया और भाग गया। तो हमें जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। पाकिस्तान को जवाब देने में 4 से 5 दिन लगे। हालांकि हमारी पूरी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह महफूज थी, सलामत थी। हमें 4 से 5 दिन लगे जब हमने इंडिया को जवाब देना शुरू किया और फिर जवाब दिया। लेकिन दूसरी जानिब जब आप ये देखते हैं कि ईरान के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि उनका आर्मी चीफ शहीद हो गया, पासदाराने इनकलाब के जो चीफ हैं वो शहीद हो गए, दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं वो शहीद हो गए, उनके साइंसदान मारे गए, स्ट्रैटेजी बनाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट लोग मारे गए। उसके बावजूद 24 घंटों से ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने क्या जवाब दिया ये मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन कराम, ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किए गए हैं और ये मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। जो मेन जगहें अभी तक पता चली हैं उनमें तेल अबीब में अटैक हुआ है, वजारत दिफा पर अटैक किया गया, फौजी तनसीबात पर अटैक किया गया, वजारत मईशत इसराइल की उस पर अटैक किया गया, हिफा के कुछ इलाकों में अटैक किया गया। ईरान ने इसराइल के मुतादिद ऐसे इलाकों पर अटैक किया है जहाँ पे इसराइल के हसास करार दिए गए वो इलाके हैं। गैस का प्लेटफॉर्म है समंदर में, उस पर भी ईरान ने अटैक किया है। अब बहुत सारे लोग ये प्रोपोगेंडा करते रहे हैं हमेशा ईरान के खिलाफ कि ये इसराइल की प्रॉक्सी है और ईरान इसराइल के साथ मिला हुआ है। इस किस्म की बातें बहुत सारे लोग करते आए हैं। एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है हमारे अंदर सुन्नी शिया फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते, वो हमें एक मुसलमान के तौर पर देखते हैं और सभी को मारते हैं। लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए एक डिवाइड पैदा करके रखते हैं। तो आज मेरे ख्याल में सबको ये जवाब मिल गया होगा कि इसराइल और ईरान में जेन्युइनली एक लड़ाई चल रही है, बड़े लंबे अरसे से चल रही है। ईरान अपनी सपोर्ट के ज़रिए से, कहीं ना कहीं तंजीमों के ज़रिए से इसराइल के साथ एक लंबी लड़ाई के अंदर है बड़े अरसे से, और अब ये एक बराह रास्त जंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले इसराइल ने अटैक किया, बड़ा खौफनाक अटैक था, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी कामयाब थी, उन्होंने बड़े बड़े टारगेट अचीव किए। लेकिन इतने बड़े टारगेट अचीव करने के बाद शायद इसराइल भी ये नहीं सोच सकता था कि ईरान इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगा और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ रिटेलिएट करेगा। ईरान ने क्या किया ये है कि इसराइल के इंपॉर्टेंट एरियाज पर अटैक किया। उसके मनाजिर आप देख लें, पूरे सोशल मीडिया पर फैले नज़र आ रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से बम आते हैं, वो गिरते हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। तेल अबीब पूरा धमाकों से गूंज रहा था। आयरन डोम जो सिस्टम है, हमने जो विजुअल्स देखे हैं अब तक, गो के बहुत सारे ईरानी हथियारों को हवा के अंदर नाकाम बनाया इस सिस्टम ने, लेकिन बिलाखिर एक सिस्टम एक लेवल तक ही डिफेंस कर सकता है। फिर जो आपके बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल हैं वो सारे नहीं रोके जा सकते। तो फिर ईरानी मिसाइल जाके अपने टारगेट्स पर गिरना शुरू हो गए और फिर बहुत बड़े पैमाने पर वो अपने टारगेट्स पर आकर गिरे हैं, जिसके नतीजे में इसराइल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये हमले कहाँ कहाँ हुए ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि 24 घंटे से पहले उन्होंने अपने औसान खता ना करते हुए
اپنے آپ کو سنبھالا اور فوری طور پر اپنی متبادل قیادت کو کھڑا کیا، فوری طور پر فیصلہ کیا اور فوری طور پر ریٹیلیٹ کیا۔ اس کی تو ایران کو داد دینی پڑے گی، اور بڑا بھرپور حملہ ایران نے کیا۔ کچھ اور بھی ایران نے دعوے کیے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ بہت بڑے سرپرائزز ہیں اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے حمایتیوں کے لیے۔ ایران آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں اسرائیل کیا کرتا ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن دونوں ملکوں میں صورتحال کیا ہے اس کا جائزہ لے لیں۔ دونوں ممالک میں اس وقت میزائل گر رہے ہیں اور دونوں ممالک میں جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ یعنی جو انفارمیشن آئی ہے ایرانی میڈیا کی جانب سے کہ 70 سے زائد لوگ شہید ہوئے، جو انفارمیشن آ رہی ہے اسرائیل سے وہاں زخمیوں کی اطلاعات ہیں، جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے بارے میں ابھی تک اطلاعات نہیں ہیں۔ لیکن دونوں طرف بڑا فرق ہے۔ ایران میں جو لوگ شہید ہوئے اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، لوگ جشن منا رہے ہیں، اپنی فورسز اور اپنی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو، لڑو ان کے ساتھ، مقابلہ کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایران میں ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کا جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ مساجد پر انہوں نے سرخ جھنڈے لگا دیے ہیں، ہر طرف دعائیں کی جا رہی ہیں، ہر طرف جنگی نغمے چل رہے ہیں، ایک فضا ایران کے اندر بنی ہوئی ہے۔ جبکہ اسرائیل کے اندر جب آپ مناظر دیکھتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ گیدرنگ تھی اسرائیلیوں کی بہت بڑی، جیسے ہی ایران نے اٹیک کیا تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ مناظر سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا، لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھا، ایک دوسرے پر چڑھ کر بھاگتے ہوئے نکلے کہ ہم کسی طرح بیرکس کے اندر گھس جائیں۔ زیر زمین بنکرز بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل نے اپنے تمام امپورٹنٹ شہروں کے اندر زیر زمین بنکرز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے لمبے عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ ان بنکرز کے ویژولز جو میں نے دیکھے ہیں آج، جو اسرائیلی ان کے اندر منتقل ہوئے ہیں فوری طور پہ، تو اندر سے جو ویژولز آئے ہیں، باہر اٹیک ہو رہا ہے تو یہ لوگ کنکریٹ کے بنے ہوئے بہت بڑے بڑے بنکر جو زمین کے نیچے ہیں، ان کے جو پلرز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری عمارت ہے، 10-10 12-12 فٹ چوڑا پلر ہے، بہت بڑے بڑے ڈایا میٹر کے پلرز بنائے گئے ہیں جہاں وہ اپنے لوگوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ایران کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کھلے میدانوں میں سڑکوں میں نکل آئے ہیں اور باہر آ کر اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو بیک اپ کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اٹیک کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی شہری بھاگے ہیں وہاں سے اور اس کے بعد وہ بنکرز میں چلے گئے ہیں، انہوں نے بنکرز کے اندر تمام ضروریات زندگی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو یہ اسرائیل کی صورتحال ہے، یہ لوگ باہر نکل کے اپنی فوج کو بیک اپ نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہے جنگ کو، یہ اندر چلے گئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اسرائیل ایران دونوں کا ماحول بہت مختلف ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور بنکرز کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور باہر آ کر اپنی فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے کہ دونوں ملکوں کا بارڈر ساتھ نہیں ہے۔ ایران کو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کا بارڈر ساتھ نہیں ہے۔ ایک بارڈر اگر بارڈر ساتھ ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی، بلکہ بہت پہلے ہی بدل گئی ہوتی۔ لیکن ایران نے ٹکر دی ہے اسرائیل کو، یہ بات سچ ہے۔ باقی کوئی عرب ملک اس لیول تک نہیں آیا یا اس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ایران نے اسرائیل کو ٹکر دی ہے اور فوری طور پر واپس جوابی کارروائی ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ حالانکہ اردن نے بیچ میں ایران کے کچھ ڈرونز ناکارہ کیے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ڈرونز آتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، اسرائیل ان کی ایئر بیس استعمال کرتا ہے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب ایران اسی ایئر سپیس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر انہیں برا لگتا ہے اور وہ اس کو روکتے ہیں۔ تو اتفاق اور اتحاد نہیں قائم ہو پا رہا مسلمان ممالک کے درمیان۔ جو اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، فلسطین کے حق میں بات کرتے ہیں، بظاہر بات کرتے ہیں، پریکٹیکلی اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ اب ایران نے یہ اٹیک کیسے کیا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایران نے جو حملہ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنی سب میرینز استعمال کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس جو میزائلز ہیں وہ بہت زیادہ لانگ رینج کے نہیں ہیں، یعنی چند میزائلوں کے علاوہ ایران کے زیادہ تر میزائل کم رینج کے ہیں۔ وہ بڑے اچھے میزائل ہیں، بڑے ایکوریٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی رینج اسرائیل تک نہیں جاتی کیونکہ 2200-2300 کلومیٹر اسرائیل دور ہے۔ تو جو 1500 کلومیٹر والا میزائل ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ تو اس میں ایران نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے، وہ سمندر کے رستے گیا، وہ قریب پہنچتا ہے اسرائیل کے، اور اپنی جو سب میرینز ہیں ان کے ذریعے وہ نیچے سے اس نے میزائلز لانچ کیے اور وہ جا کر اسرائیل میں گرے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے سے ایران نے اپنے میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچایا ہے۔ اب ایران نے
یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ اور بھی سرپرائز دے گا اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو۔ ایران کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں جو انکنفرمڈ ہیں، ظاہر جنگ ہے، دونوں طرف پروپوگنڈا بھی ہے، ایسی انفارمیشن آئیں گی جس کی ہم تصدیق نہیں کر سکیں گے کیونکہ جنگی ماحول ہے، لیکن جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق چائنا اور رشیا ایران کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی ایران کی مدد کرتے آئے ہیں کیونکہ دونوں دوسری طرف امریکہ کی ہمیشہ اسرائیل کے لیے مدد ہوتی ہے۔ ایران کے چین کے ساتھ تعلقات بڑے مثالی ہیں، رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ایران ان سے مدد لے سکتے ہیں، اور کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ میزائلز ایسے ایران کو فراہم کیے گئے ہیں جو آئندہ آنے والے وقت میں ایک بڑا سرپرائز بن سکتے ہیں اسرائیل اور اسرائیل کے اتحادیوں کے لیے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔